اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 3 سورۃ النساء کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جائے گا۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مرے، تھوڑا ہو یا بہت، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی۔ یہ حصے خدا کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور محتاج آ جائیں تو ان کو بھی ان میں سے کچھ دے دیا کرو اور شیریں کلامی سے پیش آیا کرو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ایسی حالت میں ہوں کہ اپنے بعد ننھے بچے چھوڑ جائیں اور ان کو ان کی نسبت خوف ہو کہ ان کے مرنے کے بعد ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا۔ پس چاہیے کہ یہ لوگ خدا سے ڈریں اور معقول بات کریں۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں اور اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ خدا تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، اور اگر اولاد میت صرف لڑکیاں ہی ہوں یعنی 2 یا 2 سے زیادہ تو کل ترکے میں ان کا 2/3، اور اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اس کا حصہ نصف، اور میت کے ماں باپ کا یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا ترکے میں 6واں حصہ بشرطے کہ میت کے اولاد ہوں۔ اور اگر اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو 1/3 ماں کا حصہ ہے، اور اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کا 6واں حصہ۔ اور یہ تقسیم ترکہ میت کی وصیت کی تکمیل کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو اس کے ذمے ہو عمل میں آئے گی۔ تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ داداؤں اور بیٹوں پوتوں میں سے فائدے کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے۔ یہ حصے خدا کے مقرر کیے ہوئے ہیں اور خدا سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ آیت کریمہ اور اس کے بعد کی آیت اور اس صورت کے خاتمہ کی آیت علم فرائض کی آیتیں ہیں۔ یہ پورا علم ان آیتوں اور میراث کی احادیث سے استنباط کیا گیا ہے جو حدیث ان آیتوں کی گویا تفسیر اور توضیح ہیں۔ یہاں ہم اس آیت کی تفسیر لکھتے ہیں، باقی جو میراث کے مسائل کی پوری تقریر ہے اس میں جن دلائل کی سمجھ میں جو کچھ اختلاف ہوا ہے اس کے بیان کرنے کی مناسب احکام کی کتابیں ہیں، نہ کہ تفسیر۔ علم فرائض سیکھنے کی رغبت میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں۔ ان آیتوں میں جن فرائض کا بیان ہے یہ سب زیادہ اہم ہیں۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ میں ہے، علم دراصل 3 ہے اور اس کے ما سوا فضول بھرتی ہے۔ آیت قرآنیہ جو مضبوط ہیں اور جن کے احکام باقی ہیں، سنت قائمہ یعنی جو احادیث ثابت شدہ ہیں، اور فریضہ عادلہ یعنی مسائل میراث جو ان دونوں سے ثابت ہے۔ ابن ماجہ کی دوسری ضعیف سند والی حدیث میں ہے کہ فرائض سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ، یہ نصف علم ہے اور یہ بھول جاتے ہیں
اور یہی پہلی وہ چیز ہے جو میری امت سے چھن جائے گی۔ حضرت ابن عوینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسے آدھا علم اس لیے کہا گیا ہے کہ تمام لوگوں کو عموماً یہ پیش آتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ میں بیمار تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بیماری پرسی کے لیے بنو سلمہ کے محلے میں پیادہ پا تشریف لائے۔ میں اس وقت بے ہوش تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر وضو کیا، پھر وضو کے پانی کا چھینٹا مجھے دیا جس سے مجھے ہوش آیا۔ تو میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مال کی تقسیم کس طرح کروں؟ اس پر آیت شریفہ نازل ہوئی۔ صحیح مسلم شریف، نسائی شریف وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل وغیرہ میں مروی ہے کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا، یا رسول اللہ، یہ دونوں حضرت سعد کی لڑکیاں ہیں۔ ان کے والد آپ کے ساتھ جنگ احد میں شریک تھے اور وہیں شہید ہوئے۔ ان کے چچا نے ان کا کل مال لے لیا ہے، ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اور یہ ظاہر ہے کہ ان کے نکاح بغیر مال کے نہیں ہو سکتے۔ آپ نے فرمایا اس کا فیصلہ خود اللہ کرے گا۔ چنانچہ آیت میراث نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چچا کے پاس آدمی بھیج کر حکم بھیجا کہ 2/3 تو ان دونوں لڑکیوں کو دو اور 8واں حصہ ان کی ماں کو دو، اور باقی مال تمہارا ہے۔ یہ ظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جابر کے سوال پر اس صورت کے آخری آیت اتری ہوگی، جیسے عنقریب آ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اس لیے کہ ان کی وارث صرف ان کی بہنیں ہی تھیں، لڑکیاں تھیں ہی نہیں۔ وہ تو کلالہ تھے، اور یہ آیت اسی بارے میں یعنی حضرت سعد بن ربیع کے ورثے کے بارے میں نازل ہو رہی ہے، اور اس کے راوی بھی خود حضرت جابر ہیں۔ ہاں، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اسی آیت کی تفسیر میں وارد کیا ہے، اس لیے ہم نے بھی ان کی تابعداری کی۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں عدل سکھاتا ہے۔ اہل جاہلیت تمام مال لڑکوں کو دیتے تھے اور لڑکیاں خالی ہاتھ رہ جاتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ بھی مقرر کر دیا۔ ہاں، دونوں کے حصوں میں فرق رکھا، اس لیے کہ مردوں کے ذمے جو ضروریات ہیں وہ عورتوں کے ذمے نہیں۔ مثلا اپنے متعلقین کے کھانے پینے اور خرچ اخراجات کی کفالت، تجارت اور کسب، اور اسی طرح کی اور مشقتیں جو ان کی حاجت کے مطابق عورتوں سے 2 گنا دلوایا۔ بعض دانا بزرگوں نے یہاں ایک نہایت باریک نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بنسبت ماں باپ کے بھی زیادہ مہربان ہے۔ ماں باپ کو ان کی اولادوں کے بارے میں وصیت کر رہا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ماں باپ اپنی اولاد پر اتنے مہربان نہیں جتنا مہربان ہمارا خالق اپنی مخلوق پر ہے۔ چنانچہ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ قیدیوں میں سے ایک عورت کا بچہ اس سے چھوٹ گیا، وہ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈتی پھرتی تھی، اور جیسے ہی ملا اپنے سینے سے لگا کر اسے دودھ پلانے لگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر اپنے اصحاب سے فرمایا، بھلا بتاؤ تو کیا یہ عورت باوجود اپنے اختیار کے اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے حصہ دار مال کا صرف لڑکا تھا، ماں باپ کو بطور وصیت کے کچھ مل جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے منسوخ کیا اور لڑکے کو لڑکی سے 2 گنا دلوایا، اور ماں باپ کو 6واں حصہ دلوایا، اور 3واں حصہ بھی، اور بیوی کو 8واں حصہ، اور 4تھا حصہ، اور خاوند کو آدھا اور پاؤ۔ فرماتے ہیں میراث کے احکام اترنے پر بعض لوگوں نے کہا یہ اچھی بات ہے کہ عورت کو 4تھا اور 8واں حصہ دلوایا جا رہا ہے، اور لڑکی کو آدھ دلوایا جا رہا ہے، اور ننھے بچوں کا حصہ مقرر کیا جا رہا ہے، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی نہ لڑائی میں نکل سکتا ہے نہ مال غنیمت لا سکتا ہے۔ اچھا، تم اس حدیث سے خاموشی برتو، شاید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ
یہ بھول جائے۔ ہمارے کہنے کی وجہ سے آپ ان احکام کو بدل دیں۔ پھر انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ لڑکی کو اس کے باپ کا آدھا مال دلوا رہے ہیں، حالانکہ نہ وہ گھوڑے پر بیٹھنے کے لائق نہ دشمن سے لڑنے کے قابل۔ آپ بچے کو ورثہ دلا رہے ہیں، بھلا وہ کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ یہ لوگ جاہلیت کے زمانے میں ایسا ہی کرتے تھے کہ میراث صرف اسے دیتے تھے جو لڑنے مرنے کے قابل ہو، سب سے بڑے لڑکے کو وارث قرار دیتے تھے۔ اگر مرنے والے کے لڑکے لڑکیاں دونوں ہوں تو فرما دیا کہ لڑکی کو جتنا آئے اس سے 2 گنا لڑکے کو دیا جائے، یعنی ایک لڑکی ایک لڑکا ہے تو کل مال کے 3 حصے کر کے 2 حصے لڑکے کو اور 1 حصہ لڑکی کو دے دیا جائے۔ اور اگر صرف لڑکی کو دے دیا جائے، اب بیان فرماتا ہے کہ اگر صرف لڑکیاں ہوں تو انہیں کیا ملے گا۔ لفظ فوق کو بعض لوگ زائد بتاتے ہیں، جیسے فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ آیت میں لفظ فوق زائد ہے، لیکن ہم یہ نہیں مانتے، نہ اس آیت میں نہ اس آیت میں، کیونکہ قرآن میں کوئی ایسی زائد چیز نہیں ہے جو محض بے فائدہ ہو۔ اللہ کے کلام میں ایسا ہونا محال ہے۔ پھر یہ بھی خیال فرمائیے کہ اگر ایسا ہی ہوتا تو اس کے بعد آیت فلہن نہ آتا بلکہ فلہما آتا۔ اسے ہم جانتے ہیں کہ اگر لڑکیاں 2 سے زیادہ نہ ہوں، یعنی صرف 2 ہوں، تو بھی یہ حکم ہے، یعنی انہیں 2 ثلث ملے گا، کیونکہ دوسری آیت میں 2 بہنوں کو 2 ثلث دلوایا گیا ہے، اور جبکہ 2 بہنیں 2 ثلث پاتی ہیں تو 2 لڑکیوں کو 2 ثلث کیوں نہیں ملے گا؟ ان کے لیے 2/3 بطور اولا ہونا چاہیے، اور حدیث میں آ چکا ہے 2 لڑکیوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2/3 مال ترکہ دلوایا، جیسا کہ اس آیت کی شان نزول کے بیان میں حضرت سعد کی لڑکیوں کے ذکر میں اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے، پس کتاب و سنت سے یہ ثابت ہو گیا۔ اسی طرح اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ ایک لڑکی اگر ہو، یعنی لڑکا نہ ہونے کی صورت میں، تو اسے آدھو آدھ دلوایا گیا ہے۔ پس اگر 2 کو بھی آدھا ہی دینے کا حکم کرنا مقصود ہوتا تو یہی بیان ہو چکا ہوتا۔ جب 1 کو الگ کر دیا تو معلوم ہوا کہ 2 کا حکم وہی ہے جو 2 سے زائد کا ہے۔ پھر ماں باپ کا حصہ بیان ہو رہا ہے۔ ان کے ورثے کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ مرنے والے کی اولاد ایک لڑکی سے زیادہ ہو اور ماں باپ بھی ہوں تو انہیں چھٹا حصہ ملے گا، یعنی چھٹا حصہ ماں کو اور چھٹا حصہ باپ کو۔ اگر مرنے والے کی صرف ایک لڑکی ہی ہے تو آدھا مال تو وہ لڑکی کے لیے اور چھٹا حصہ ماں کے لیے، چھٹا حصہ باپ کو ملے گا، اور چھٹا حصہ جو باقی رہا وہ بھی بطور عصبہ باپ کو مل جائے گا۔ پس اس حالت میں باپ فرض اور تنصیب دونوں کو جمع کر لے گا، یعنی مقررہ چھٹا حصہ اور بطور عصبہ بچت کا مال۔ دوسری صورت یہ ہے کہ صرف ماں باپ ہی وارث ہوں تو باپ کو تیسرا حصہ مل جائے گا، اور باقی کا کل ماں باپ کو بطور عصبہ کے مل جائے گا، تو گویا 2 ثلث مال اس کے ہاتھ لگے گا، یعنی بنسبت مال کے 2 گنا باپ کو مل جائے گا۔ اب اگر مرنے والی عورت کا خاوند بھی ہے، مرنے والے مرد کی بیوی ہے، یعنی اولاد نہیں، صرف ماں باپ ہیں، اور خاوند سے یا بیوی، تو اس پر تو اتفاق ہے کہ خاوند کو آدھا اور بیوی کو پاؤ ملے گا۔ پھر علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ ماں کو اس صورت میں اس کے بعد کیا ملے گا۔ 3 قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو مال باقی رہا اس میں تیسرا حصہ ملے گا دونوں صورتوں میں، یعنی خواہ عورت خاوند چھوڑ کر مری ہو، خواہ مرد عورت چھوڑ کر مرا ہو، اس لیے کہ باقی کا مال ان کی نسبت سے گویا کل مال ہے، اور ماں کا حصہ باپ سے آدھا ہے، تو اس باقی کے مال سے تیسرا حصہ یہ لے لے، اور وہ تیسرے حصے میں جو باقی رہے وہ باپ لے لے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باعتبار زیادہ صحیح روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی فیصلہ ہے۔ حضرت ابن مسعود اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما کا یہی قول ہے۔ 7 فقہا اور 4 اماموں اور جمہور کا بھی فتویٰ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں
بھی ماں کو کل مال کا ثلث مل جائے گا، اس لیے کہ آیت عام ہے، خاوند بیوی کے ساتھ ہو تو اور نہ ہو تو عام طور پر میت کی اولاد نہ ہونے کی صورت میں ماں کو ثلث دلوایا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے۔ حضرت علی اور حضرت معاذ بن جبل سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ حضرت شریح اور حضرت داؤد ظاہری بھی یہی فرماتے ہیں۔ حضرت ابو الحسین بن لبان بصری بھی اپنی کتاب اعجاز میں جو علم فرائض کے بارے میں ہے اسی قول کو پسند کرتے ہیں، لیکن اس قول میں نظر ہے، بلکہ یہ قول ضعیف ہے، کیونکہ آیت نے اس کا یہ حصہ اس وقت مقرر فرمایا ہے جبکہ کل مال کی وراثت صرف ماں باپ کو ہی پہنچتی ہو، اور جبکہ زوج یا زوجہ سے اور وہ اپنے مقررہ حصے کے مستحق ہیں تو پھر جو باقی رہ جائے گا بے شک وہ دونوں ہی کا حصہ ہے، تو اس میں ثلث ملے گا کیونکہ اس عورت کو کل مال کی چوتھائی ملے گی۔ اگر کل مال کے 12 حصے کیے جائیں تو 3 حصے تو یہ لے گی اور 4 حصے ماں کو ملیں گے، باقی بچے 5 حصے وہ باپ کو لے لے گا۔ لیکن اگر عورت مری ہے اور اس کا خاوند موجود ہے تو ماں کو باقی مال کا تیسرا حصہ ملے گا۔ اگر کل مال کا تیسرا حصہ اس صورت میں بھی ماں کو دلوایا جائے تو اسے باپ سے بھی زیادہ پہنچ جاتا ہے۔ مثلا میت کے مال کے 6 حصے کیے، 3 تو خاوند لے گیا، 2 ماں لے گئی، تو باپ کے پلے ایک ہی پڑے گا جو ماں سے بھی تھوڑا ہے، اس لیے اس صورت میں 6 میں سے 3 تو خاوند کو دے دیے جائیں گے، 1 ماں کو اور 2 باپ کو۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ قول 2 قولوں سے مرکب ہے، ضعیف یہ بھی ہے اور صحیح قول پہلا ہی ہے۔ ماں باپ کے احوال میں سے تیسرا حصہ یہ ہے کہ وہ بھائیوں کے ساتھ ہو، خواہ وہ سگے بھائی ہوں یا صرف باپ کی طرف سے یا صرف ماں کی طرف سے، تو وہ باپ کے ہوتے ہوئے اپنے بھائی کے ورثے میں کچھ پائیں گے نہیں، بلکہ ہاں ماں کو تہائی سے ہٹا کر چھٹا حصہ دلوائیں گے، اور اگر کوئی اور وارث ہی نہ ہو اور صرف ماں کے ساتھ باپ ہی ہوں تو باقی مال کل باپ لے لے گا، اور بھائی بھی شریعت میں بہت سے بھائیوں کے مترادف ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دو بھائی مال کو ثلث سے ہٹا کر سدس تک نہیں لے جاتے۔ قرآن میں اخوہ جمع کا لفظ ہے، جو 2 بھائی اگر مراد ہوتے اخوان کہا جاتا۔ خلیفہ ثالث نے جواب دیا کہ پہلے ہی سے یہ چلا آتا ہے اور چاروں طرف یہ مسئلہ اسی طرح پہنچتا ہوا ہے، تمام لوگ اس کے عامل ہیں، میں اسے نہیں بدل سکتا۔ اولاً تو یہ اثر ثابت ہی نہیں، اس کے راوی حضرت شعبہ کے بارے میں حضرت امام مالک کی جرح موجود ہے۔ پھر یہ قول ابن عباس کا نہ ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ خود حضرت ابن عباس کے خاص اصحاب اور اعلیٰ شاگرد بھی اس کے خلاف ہیں۔ حضرت زید فرماتے ہیں 2 کو بھی اخوہ کہا جاتا ہے، الحمدللہ میں نے اس مسئلے کو پوری طرح ایک علیحدہ رسالے میں لکھا ہے۔ حضرت سعید بن قتادہ سے بھی اسی طرح مروی ہے، میت کا اگر ایک ہی بھائی ہو تو ماں کو تیسرے حصے سے ہٹا نہیں سکتا۔ علماء کرام کا فرمان ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ میت کے بھائیوں کی شادیوں کا اور کھانے پینے وغیرہ کا کل خرچ باپ کے ذمے ہے، نہ کہ ماں کے ذمے، اس لیے مقتضائے حکمت یہی تھا کہ باپ کو زیادہ دے دیا جائے۔ یہ توجیہ بہت ہی عمدہ ہے، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند صحیح مروی ہے کہ یہ چھٹا حصہ جو ماں کا کم ہو گیا انہیں دے دیا جائے گا، یہ قول شاذ ہے۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں حضرت عبداللہ کا یہ قول تمام امت کے خلاف ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کلالہ اسے کہتے ہیں جس کا بیٹا اور باپ نہ ہو۔ پھر فرمایا وصیت اور قرض کے بعد تقسیم میراث ہو گئی۔ تمام سلف خلف کا اجماع ہے کہ قرض وصیت پر مقدم ہے، اور فحوائے آیت کو بھی اگر بغور دیکھا جائے تو یہی معلوم ہوتا ہے۔ ترمذی وغیرہ میں ہے، حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم قرآن میں وصیت کا حکم
پہلے پڑھتے ہو اور قرض کا بعد میں، لیکن یاد رکھنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض پہلے ادا کرایا ہے، پھر وصیت جاری کی ہے۔ ایک مازاد بھائی آپس میں وارث ہوں گے بغیر علاتی بھائیوں کے۔ آدمی اپنے سگے بھائی کا وارث ہوگا، نہ اس کا جس کی ماں دوسری ہو۔ یہ حدیث صرف حضرت حارث سے مروی ہے اور ان پر بعض محدثین نے جرح کی ہے، لیکن یہ حافظ فرائض تھے۔ اس علم میں آپ کو خاص دلچسپی اور دسترس تھی اور حساب کے بڑے ماہر تھے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے باپ بیٹوں کو اصل میراث میں اپنا اپنا مقرر حصہ لینے والا بنایا اور جاہلیت کی رسم ہٹا دی، بلکہ اسلام میں بھی پہلے بھی ایسا ہی حکم تھا کہ مال اولاد کو مل جاتا، ماں باپ کو صرف بطور وصیت کے ملتا تھا، جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بیان ہو چکا۔ یہ منسوخ کر کے اب یہ حکم ہوا، تمہیں یہ نہیں معلوم کہ تمہیں باپ سے زیادہ نفع پہنچے گا یا اولاد نفع دے گی۔ امید دونوں سے نفع کی ہے، یقین کسی پر بھی ایک سے زیادہ نہیں۔ ممکن ہے باپ سے زیادہ بیٹا کام آئے اور نفع پہنچائے، اور ممکن ہے بیٹے سے زیادہ باپ سے نفع پہنچے اور وہ کام آئے۔ پھر فرماتا ہے یہ مقررہ حصے اور میراث کے یہ احکام اللہ کی طرف سے فرض ہیں، اس میں کسی کمی بیشی کی کسی امید یا کسی خوف سے گنجائش نہیں، نہ کسی کو محروم کر دینا لائق سے، نہ کسی کو زیادہ دلوا دینا۔ اللہ تعالیٰ عالم و حکیم ہے، جو جس کا مستحق ہے اسے اتنا دلواتا ہے، ہر چیز کی جگہ کو وہ بخوبی جانتا ہے، تمہارے نفع نقصان کا اسے پورا علم ہے، اس کا کوئی کام اور کوئی حکم و حکمت سے خالی نہیں۔ تمہیں چاہیے کہ اس کے احکام، اس کے فرمان مانتے چلے جاؤ۔